پڑھیں شروع کریں. گریٹ. اوکے اتنا تو میں سیکھ گیا. میں نے وہ چیز دیکھی یہاں پہ نہیں کیا تھا تو عجیب سے نشان تھا وہ کلک کیا. اوکے ہم کہاں پہ تھے بیٹے جی؟ جب تک جاتی ہوں تو اب جو سیکنڈ فیز میں چلے گی ان کو جو اور 2-3 اور میں کسی کو نہیں جانتی ہوں. میں جانتی ہوں کہ میں کسی سے بات نہیں کرتی. اسی سے کرواؤ. ایسے کرواؤ سر مجھے وہ ہے کہ اس کے ہسبینڈ اور بیبی ہے کہ یہ سو رہے تھے. اچھا اس کو دو پھر کیا نام ہے ابھی جو اس کا بیٹھا ہوا اس کو میں نے وہ لاسٹ والے جو احمد آباد کے لیے ہمارے پاس آ گئے تھے نا وہ دیے تھے. ماسک کو دیے تھے. یس سر وہ 2 سال وہ چیک ہو کے واپس کر دیے انہوں نے. ان کو کچھ اور دے دو. اچھا بیٹا ابھی میں پڑھا رہا ہوں. بائی بائی جی اللہ کے حوالے. اوکے جی ہاں. اس کے بعد پھر another that is جی ہماری ہائیڈرو کاربن ڈپینڈنسی ہے. $17.4 بلین کا آئل اینڈ گیس ہم نے امپورٹ کیا تھا 2017-18 میں. 17 and 18 میں ہم نے کتنا دیٹ از $17.4 بلین آئل امپورٹ کیا ہم نے, آئل اینڈ گیس بوتھ, جس میں سے $13.4 بلین آئل تھا اور $4 بلین LNG اینڈ LPG تھا. اب اس میں جو ہم نے امپورٹ کی ہے موسٹلی کہاں سے امپورٹ کی ہے؟ 1 UAE سے, دوسرا سعودی عربیہ سے, تیسرا قطر سے وغیرہ. تو ہمارا سب سے بڑا امپورٹنگ پروڈکٹ کیا ہے؟ ہائیڈرو کاربن. کیسے 2017 میں جو ہم نے کوئی $22 ارب کے ایکسپورٹس کیے, ٹوٹل ایکسپورٹس ہمارے کتنے تھے؟ 22 ارب کے تھوڑے سے اوپر تھے, $22 بلین کے تھوڑے سے اوپر تھے. جبکہ ہمارے امپورٹ صرف ہائیڈرو کاربن کے $17.4 بلین کے تھے. مطلب کیا؟ more than 65%, اس میں سے تھوڑا ذرا بنتا ہے, of the export earning of Pakistan being consumed by hydrocarbons only. صرف ہائیڈرو کاربن ہمارا جو آئل ہے وہ گیس ہے وہ اتنا زیادہ کنزمپشن کر رہا ہے آف دا صرف آئل اینڈ گیس جو ہم امپورٹ کرتے ہیں. تیسرا بڑا فیکٹر جس کی وجہ سے ہمارا یہ ایشو چلتا رہا ہے that is CPEC related machinery, the import of CPEC related machinery. جو CPEC related machinery تھی اس کی امپورٹ ہم نے جو کی بڑھائی, اس کی وجہ سے ہمارے امپورٹس میں اضافہ ہوا. کیسے؟ فسکل ایئر 2012-2013 مالی سال 2012-2013 میں the total imports of Pakistan were well below $46 billion. ہمارے جو امپورٹس تھے وہ $46 ارب سے کم تھے, یعنی 45 پلس 46 below. $46 بلین سے کم تھے ہمارے امپورٹس. جبکہ 2017-2018 میں ہمارے امپورٹس پہنچ گئے تو $58 بلین, یعنی $12 ارب پلس اضافہ ہوا ہمارے امپورٹ میں. سب سے بڑی وجہ ان دا انکریز ان امپورٹ کیا ہوا؟ دیٹ از دا امپورٹ آف CPEC ریلیٹڈ مشینری. جو CPEC ریلیٹڈ مشینری تھی وہ امپورٹ ہم نے بڑھا دی. فار ایگزامپل کیا ہم نے بڑھا دیا؟ ایک جو کول بیس پروجیکٹس ہیں ان کے لیے جو مشینری پاکستان میں, کول بیس پروجیکٹس کے لیے جو مشینری پاکستان میں. دوسرا کئی سارے ہائیڈرو پروجیکٹس کے لیے مشینری. فار ایگزامپل
اچھا کول کے کئی پروجیکٹس ہیں، ہم سی پیک میں پڑھیں گے، آپ کو چلو بتا دوں، تھر کے لیے، پورٹ قاسم کے لیے، خوشاب کے لیے، کئی اور ہیں، ہم نے پروڈکٹس کیا کہتے ہیں جو ہم نے کیے ہیں. اس کے علاوہ پھر ہم نے دوسری بھی مشینری امپورٹ کی، دیٹ از ہائیڈرو کا کیا کہتے ہیں، پانی کی جو پروجیکٹس ہم نے فار ایگزامپل سکی کنارے کے لیے جو مشینری ہم نے امپورٹ کی ہے. اسی طریقے سے جو کراچی سوری پورٹ قاسم سی پورٹ کے لیے جو ہم نے مشینری امپورٹ کی ہے. اسی طریقے سے فار ایگزامپل ہم نے جو امپورٹ کی ہے دیٹ از واٹ وی کال کیا کہتے ہیں جو روڈ کے لیے جو پروجیکٹس ہیں. فار ایگزامپل ہمارے ہاں جو جب بھی ٹنل ہم بناتے ہیں تو اس پہ ٹائم بہت لگتا ہے، لیکن آج کل ٹنل بڑے اسپیڈ سے بن رہے ہیں. جس نے بھی ٹریول کیا ہوا ہوگا آن کہتے ہیں اسلام آباد منصیرہ موٹر وے، اس میں کئی سارے ٹنل درمیان میں آ رہے ہیں. چائنا ٹنل ود ان منتھس ود ان نو ٹائم بناتا ہے کیونکہ ان کے پاس کوئک مشینری آ چکی ہے. برجز بڑے کوئک بناتا ہے، تو اس کی جو مشینری آئی ہے سو لیٹسٹ مشینری. ایک اور میجر فیکٹر جس کی وجہ سے ہمارے امپورٹ میں اضافہ ہوا دیٹ از دا امپورٹ آف مشینری. بچوں مجھے 1 منٹ ٹائم دے دیں، 1 منٹ. دو مہینے اس کی آواز نا اوکے. اس کے بعد پھر بہت شرارتی بچے ہیں یار. اچھا another that is واپس آ گیا. یہاں پہ انٹرویو والے کچھ بچے ہیں، ان کو بھی تھوڑا سا ٹائم دینا ہوتا ہے، وہ کام کر رہے ہیں. اوکے آلرائٹ. سو اس طرح میں جو فیکٹر جس کی وجہ سے ہمارے امپورٹ میں کہتے ہیں ٹریڈ ڈیفیسٹ بڑھا، ایک تو میں نے بتا دیا کہ آپ کا پروڈکشن بیس کم ہوا. دوسرا ہمارے پروڈکشن کاسٹ بہت مہنگی ہے. دوسرا میں نے بتا دیا تھا ایز ہائیڈرو کاربن کی امپورٹ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے جو ہمیں کرنا پڑتا ہے. تیسرا سی پیک ریلیٹڈ مشینری ہم نے امپورٹ کرا ہے. ٹھیک ہے. فورتھ جو ہمارا میجر پرابلم ہے دیٹ از کہ ہماری پاپولیشن میں ایک کیا کہتے ہیں ایکسپوننشل انکریز آیا، جس کو میں کہتا ہوں کیا کہتے ہیں پاپولیشن ایکسپلوژن، گروتھ نہیں ایکسپلوژن. اور اکارڈنگلی ہماری پروڈکشن کیپیسٹی میں انکریز نہیں آیا. سو پروڈکشن کیپیسٹی میں انکریز نہیں آیا تو آٹومیٹیکلی کیا ہوا، ہمارے امپورٹس بڑھ گئے. ایک طرف پاپولیشن بڑھ رہی ہے، اکارڈنگلی پروڈکشن کیپیسٹی نہیں بڑھ رہی ہے، تو امپورٹ نے تو بڑھنا ہے. So such and more factors are responsible for the trade deficit. نا اس کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں؟ نمبر 1 آپ کو تھوڑی دیر پہلے میں نے کہا پروڈکشن بیس بڑھاؤ. پرابلم کیا ہے آپ کو پہلے بتا چکا ہوں. پروڈکشن بیس بڑھاؤ. جب تک پروڈکشن بیس نہیں بڑھائیں گے تب تک آپ کا کچھ نہیں ہو سکتا. یعنی انڈسٹری، ایگریکلچر. انڈسٹری میں آپ کی جو مین انڈسٹریز ہیں وہ پلس جو کیا کہتے ہیں نیچرل ریسورسز جس کو کہتے ہیں مائنز وغیرہ، جو کول کاپر، وہ بھی انڈسٹری میں آتا ہے. سو وہ بڑھاؤ.
دوسرا that is پروڈکشن بیس کے بعد that is ہم نے جو بڑھانا ہے that is یہ فوکس کرنا ہے that is پروڈکشن کاسٹ کم کرنی ہے ہم نے. پروڈکشن کاسٹ ہم کیسے کم کر پائیں گے؟ الیکٹریسٹی کو ہم اس کی پرائس کم کر دیں. دوسرا کیا کہتے ہیں جو جنرل سیل ٹیکس ہے ہمارے ہاں وہ مہنگا رہا ہے وہ کم کر دو وغیرہ وغیرہ ایسی ساری باتیں. الیکٹریسٹی پرائسز کم کر دو, بیل آؤٹ پیکیجز دو تاکہ پروڈکشن سیکٹر ہمارا ریوائو ہو. دوسرا اس کے بعد پھر ہم نے کیا کرنا ہے دیٹ از جو پاکستانی پروڈکٹس ہیں ان کو کمپیٹیٹو بنانا ہوگا. جب تک ہم ان کو کمپیٹیٹو نہیں بنائیں گے تب تک ہم پروڈکشن کو کیا کہتے ہیں بیس اگر بڑھا بھی دیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. کیسے کمپیٹیٹو بنائیں گے؟ کوالٹی بہتر کر دو, پرائس کم کر دو, تو آٹومیٹیکلی یہ پرو کر کے کمپیٹیٹو بنیں گے. اور پرائس کیسے کم ہوگی؟ بجلی کی پرائس کم کر دو. دوسرا جی ایس ٹی جنرل سیل ٹیکس کم کر دو. اس کے بعد پھر ٹریڈ ڈیفیسٹ کو منیمائز کرنے کے لیے مزید ہم نے کیا کرنا ہے؟ جو آئل پہ ڈپینڈنسی ہماری ہے, آئل اینڈ گیس پہ ڈپینڈنسی, وہ کم کرنی پڑے گی. کیسے ہم کم کر سکتے ہیں؟ ہماری 60% پلس آف دا الیکٹریسٹی از جنریٹڈ فرام ہائیڈرو کاربنز, آئل اینڈ گیس سے پروڈیوس ہو رہی ہے. ٹھیک نا, اب اس پہ ڈپینڈنسی ہم کیسے کم کر سکتے ہیں؟ 1, ہائیڈرو پروجیکٹس پہ جاؤ, یعنی واٹر بیس پروجیکٹ پہ جاؤ, ڈیمز بناؤ وغیرہ جو کہ لانگ ٹرم کے ہیں. شارٹ ٹرم میں ہم کیا کریں؟ کول, ہمارے پاس لوکلی کول موجود ہے, تھر کول پہ جاؤ, کچھ بہت بڑی اپرچونٹی ہے. تیسرا ہمارے پاس دیٹ از جو بڑی اپرچونٹی ہے دیٹ از دا کیا کہتے ہیں ونڈ پروجیکٹس, ونڈ پہ جاؤ وغیرہ. سو مینی مور. ایسے ہم نے ہائیڈرو کاربن پہ ڈپینڈنسی کسی صورت میں کم کرنی ہے. جتنی زیادہ ڈپینڈنسی ہم اس پہ کم کریں گے اتنے ہمارے امپورٹ کم ہوں گے. اسی طریقے سے ہماری بجلی بھی سستی ہوتی جائے گی. بجلی سستی ہوگی تو پروڈکشن ہماری چیپر ہوگی. اس کے علاوہ پھر جو انڈیجنس سورسز ہیں وہ ایکسپلور کرتے جائیں. آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن بڑھاؤ. کے پی میں, بلوچستان میں پرٹیکولرلی ایکسپلوریشن بڑھانے کی ضرورت ہے. اور وہ کس چیز کی؟ آئل کی, گیس کی پلس کول کی. کول ہمارے پاس آلریڈی تھر میں ہے, اس کو مزید ایکسپینڈ کرنا ہے کسی نہ کسی طریقے سے. نیکسٹ مزید ہم نے مزید کیا کرنا ہے دیٹ از مجھے کیا ہوا ہے شاید I'm not teaching the way I do. You guys know that. لیکن پھر بھی بچوں کا نقصان نہ ہو اس طریقے سے. نیکسٹ چائے پیا ہوا ہے, ساتھ ساتھ میں چائے بھی پیتا ہوں. کیا مزید دیٹ از another major point جو ہم دیکھ رہے ہیں that is ٹریڈ ڈیفیسٹ کے بعد آپ نے بتا دیا کہ ٹریڈ ڈیفیسٹ کو کم کرنا ہوگا. کیسے بتا دیں. اب ٹریڈ ڈیفیسٹ کیا ہے؟ پرابلم از اٹس ناٹ اونلی دا ٹریڈ ڈیفیسٹ, آپ کے کرنٹ اکاؤنٹ کو بھی افیکٹ کر رہا ہے, آپ کے ڈالر ریزروز کو بھی افیکٹ کر رہا ہے وغیرہ. سو ٹریڈ ڈیفیسٹ کو ریڈیوس کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. نیکسٹ ریمیٹنسز کو بڑھاؤ. ریمیٹنسز کیسے ہم بڑھا سکتے ہیں؟ آپ کو تھوڑی دیر پہلے میں نے بتایا کہ ریمیٹنسز جو پاکستان میں آ رہے ہیں وہ کہاں سے آ رہے ہیں. نمبر 1 سب سے بڑے سعودی عربیہ سے. دوسرا جو سب سے زیادہ ریمیٹنسز آ رہے ہیں دے آر فرام کیا کہتے ہیں فرام یو کے. تیسرا دے آر فرام یو اے ای. فورتھ دے آر فرام یو ایس. Fourth, they are from US.
Fifth, they are from Qatar. Fifth, sixth, they are from Kuwait. And there is of us. Seven, that is from France, Germany. एक लंबी लिस्ट है जहाँ से रेमिटेंसेज आते हैं. पिछले साल हमारे यहाँ कितने रेमिटेंसेज आए हैं? मोर देन $22 billion के रेमिटेंसेज आए. $22 billion प्लस के रेमिटेंसेज आए. रेमिटेंसेज वो पैसा है जो पाकिस्तानी डायस्पोरा, पाकिस्तानी सिटीजन अब्रॉड, जो वर्कर्स हैं दूसरे ममालिक में, लेबर है, वो काम करके पैसा भेजते हैं थ्रू बैंक्स. वो नहीं जो क्या कहते हैं मनी एक्सचेंजर के जरिए भेज रहा हूं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ वो पैसा जो कि बैंक्स के जरिए आ रहा हो. ठीक. तो हम अपने रेमिटेंसेस में इजाफा करें. रेमिटेंसेस में हमारा इजाफा कैसे होगा? नंबर वन, सबसे पहले जो मनी एक्सचेंजर्स हैं, आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया भी कि मनी एक्सचेंजर जो कि नॉन रजिस्टर्ड हैं उनके खिलाफ क्रैक डाउन करो. क्यों क्रैक डाउन करो? वो मनी एक्सचेंजर्स आर नॉट ओनली गिविंग अ सेटबैक टू पाकिस्तान in the context of remittances. ये लोग उनके जरिए पैसे भेजते हैं, सिर्फ ये नुकसान हमें नहीं हो रहा. दूसरा बड़ा नुकसान हमें क्या दे रहे हैं? वो टेरर फाइनेंस में इन्वॉल्व. आपको मैं FATF पढ़ाऊंगा अलग. तीसरा, वो हमें जो बड़ा नुकसान दे रहे हैं, दैट इज क्या कहते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है. सो कई सारे मसले इन लोगों के या इन मनी एक्सचेंजर की वजह से हमें हो रहे हैं. कौन से वाले? जो नॉन रजिस्टर्ड. तो पहले तो उनके खिलाफ क्रैक डाउन हो, और उनके खिलाफ क्रैक डाउन पिछले 2 साल से होता रहा है. कौन करता रहा है? FIA. कई सारे हमारे जो बलूचिस्तान में, फाटा में, KP में, कराची में, आप लोगों ने अक्सर नाम सुना होगा, हनानी इनकालिया, कुछ इस तरीके से. क्या नाम था बेटा जी उसका नाम? हनानी इनकालिया, कुछ इस तरह नाम था ना, हनानी. ये बहुत बड़ा ग्रुप था, ये मनी एक्सचेंजर का, हनानी इनकालिया, कराची में. उसको हमने क्रैक डाउन किया, बंद कर दिया. सो इनको बंद करना होगा. दूसरा, जो रजिस्टर्ड है उनको हमने एनकरेज करना होगा कि वो बैंकिंग चैनल को यूज करें. हनानी इनकालिया, थैंक यू फॉर करेक्टिंग मी. किसी भी तरीके से ये जो हनानी इनकालिया, ये एक बड़ा ग्रुप है, कराची बेस्ड रहा है, बलूचिस्तान में रहा है, लेकिन मोस्टली कराची में रहा है. ये मनी एक्सचेंजर्स रहे. ठीक है. ये मनी लॉन्ड्रिंग में भी इन्वॉल्व, मटेरियल फाइनेंस में भी इन्वॉल्व, और रेमिटेंसेस जो हमारे बैंक के जरिए आने चाहिए थे इनके जरिए आते हैं. तो कई सारे नुकसान इनसे हमें हो रहे हैं. सो रेमिटेंसेस में इजाफा करें. रेमिटेंसेस, और फिर हमने एक क्या कहते हैं एग्रीमेंट्स करने हैं विद कतर, अदर मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज वगैरह के हमारे, या इवन मलेशिया के साथ, टर्की के साथ, के हमारे सिटीजन्स के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज वो हमें दे वगैरह. ठीक है, ताकि हमारे यहाँ रेमिटेंसेस में इजाफा हो. मजीद हम क्या करें? फॉरेन इन्वेस्टमेंट में इजाफा. फॉरेन इन्वेस्टमेंट में इजाफा. फॉरेन इन्वेस्टमेंट किसी भी इकोनॉमी के लिए पोटेंशियल ड्राइवर है, स्टेबलाइजिंग फैक्टर है. फॉरेन इन्वेस्टमेंट 3 किस्म की होती है, थोड़ी देर पहले मैंने बताया. FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FDI. दूसरा, लोन की सूरत में पैसा मिलना. तीसरा, BOT, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर. ये क्या है? कोई कंपनी आपके यहां कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट कंप्लीट करती है, उससे अपना पैसा अर्न करती है, उसके बाद आपके हैंड ओवर करती है. ये मखसूस टाइम पीरियड पे बेस करता है. फॉर एग्जांपल, जो पेशावर में BRT बन रहा है वो इस मॉडल पे बन रहा है. इसी तरीके से जो क्या कहते हैं, जो गवादर पोर्ट बन रहा है वो इस वो पे बन रहा है. इसी तरीके से चाइना करेंसी, मैं आपको चाइना करेंसी डिवैल्यूएशन अलग पढ़ाऊंगा, उसको फिलहाल जोड़ लें. उसके बाद फिर अनदर
جو ملتان سکر موٹر وے بن رہا ہے وہ بھی اسی ماڈل پہ بن رہا ہے. بی او ٹی بلڈ آپریٹ بلڈ BUILD بلڈ آپریٹ ٹرانسفر. کیا ہوتا ہے ایک کمپنی انویسٹمنٹ کرتی ہے پہلے شیئر اس کا زیادہ ہوتا ہے. فار ایگزامپل گوادر میں کیا ہے 91% کس کا ہے اس چائنیز کمپنی کا ہے جو کنسٹرکشن کر رہی ہے. 9% ہمارا ہے کرنٹلی جو آگے ہوتا جائے گا. اس طریقے سے ان کا شیئر وقت کے ساتھ کم ہوتا جائے گا ہمارا بڑھتا جائے گا. ہاں لیکن 39 سال بعد یہ کمپلیٹلی ہمیں شفٹ ہوگا. ٹھیک تو یہ یوں ہوتا ہے. جس طریقے سے لاہور اسلام آباد موٹر وے BOT ماڈل پہ بنا ہے 14 سال بعد ہمیں یہ شفٹ ہوا ہے. ٹھیک سو 3 قسم کے فورن انویسٹمنٹس ہیں. FDI فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ یہ کیا ہے؟ کوئی بھی انویسٹر یہاں پہ انویسٹمنٹ کرتا ہے, کوئی پروجیکٹ چلاتا ہے, کوئی انڈسٹری لگاتا ہے, بجلی پروڈیوس کرتا ہے, ایگریکلچر میں انویسٹمنٹ کرتا ہے, ڈرلنگ آئل وغیرہ میں یا کوئی کسی اور نیچرل ریسورس میں انویسٹمنٹ کرتا ہے. وہ اس سے کیا ہوتا ہے جو انویسٹمنٹ انہوں نے کی ہے جو پروڈکشن وہ کر رہے ہیں وہ پروڈکٹ ان کے ہیں ہمارے نہیں ہیں. وہ پروڈکٹ ان کے ہیں. وہ پروڈکٹ لارجر اسکیل میں تو پاکستان کے ہوئے لیکن اوریجنلی تو ان کے. فار ایگزامپل پاکستان جو ایکسپورٹ کر رہا ہے پاکستان اسٹیٹ تو نہیں کر رہا, ایکسپورٹ تو لوکل پیپل کر رہے ہیں. تو اس طریقے سے فورن انویسٹر ہمارے ہاں انویسٹمنٹ کریں گے تو ہمارے ہاں پروڈکٹ بڑھیں گے تو باہر ایکسپورٹ ہوں گے. سو FDI وہ پیسہ ہے جو فورن انویسٹر ہمارے ہاں انویسٹ کرتا ہے, وہ لون نہیں ہے. اس کے ساتھ ہم نے صرف کیا ڈیسائیڈ کیا ہوا ہوتا ہے کہ وہ کیپٹل اماؤنٹ FDI میں کیا ہوتا ہے کہ جو کیپٹل اماؤنٹ ہے وہ کبھی بھی یا 10 سال کے لیے جیسے 15 سال کے لیے ہمارا ایگریمنٹ ہوا وہ 15 سال کے لیے کیپٹل اماؤنٹ یہاں سے نہیں لے کے جا سکتا. جو پیسہ اس نے انویسٹ کیا ہے وہ لیکن نہیں جا سکتا. دوسرا تقریباً میرے خیال میں کوئی 65% ہے. 65% آف دا انکم جو انکم اینول انکم ہوتی ہے وہ بھی اسی میں رہے گا, یہیں پہ جنریٹ کرے گا, پاکستان سے نکلے گا نہیں. صرف 35% وہ ساتھ لے کے جا سکتا ہے آف دا انکم. کیپٹل بھی یہی رہے گا, 65% آف دا ارننگ بھی یہی رہے گی. کتنے سال کے لیے؟ فار ایگزامپل 15 سال کے لیے ایگریمنٹ ہوا ہے. ٹھیک اس طرح. سو فورن انویسٹمنٹ از آف 3 kinds. BOT جو کم ہے سب سے, دوسرا لون جو سب سے زیادہ ہے, تیسرا FDI. نا ہمارے ہاں ایشو کیا رہا ہے کہ فورن انویسٹمنٹ بہت کم رہی ہے. فورن انویسٹمنٹ کی وجوہات کیا کیوں کم رہی ہے؟ نمبر 1 اینڈ the major reason is ease of doing business نہیں رہا. ease of doing business. ease of doing business کیسے کم رہا ہے ہمارے ہاں؟ that is فار ایگزامپل ہمارے ہاں ٹیکسز زیادہ ہونا ایز آف ڈوئنگ بزنس نہیں. آپ انویسٹر پہ ٹیکسز زیادہ لگائیں گے تو ایز آف ڈوئنگ بزنس نہیں ہے. دوسرا انویسٹر کو آپ ایڈمنسٹریٹو وہ میں جگڑ دیں کہ یہاں جاؤ وہاں جاؤ یہ جمع کرواؤ یہ جمع کرواؤ, تو ون ونڈو آپریشن آپ کی نہیں رہی ہے فار انویسٹر. یعنی آپ انویسٹر کو فیسیلیٹیٹ نہیں کرتے. جب تک آپ انویسٹر کو فیسیلیٹیٹ نہیں, ایک تو پرابلم کیا ہے ہائر ٹیکسیشن. دوسرا بڑا پرابلم کیا ہے کہ آپ کے ہاں ون ونڈو آپریشن یا فیسیلیٹیشن آف دا انویسٹر نہیں ہے کہ وہ انویسٹمنٹ پاکستان میں کرے تو آسانی سے کرے, اس کے لیے آسانیاں ہوں. تو ایز آف ڈوئنگ بزنس جب تک نہیں کرو گے تب تک انویسٹمنٹ آپ کے ہاں نہیں آئے گی یا کم آئے گی. دوسرا میجر پرابلم وہ کیوں کم آتے رہے ہیں؟ ہمارے ہاں جو GDP گروتھ ریٹ رہا ہے وہ ہائر نہیں رہا ہے, وہ کم رہا ہے. ہوتا کیا ہے بچو, انویسٹر انویسٹمنٹ کرتا ہے آپ کے ہاں, انویسٹر کرتا ہے آپ کے ملک میں, اس بنیاد پر انویسٹمنٹ کرتا ہے کہ اس کو ٹرن اوور زیادہ ملے گا. فار ایگزامپل آئی ایم دا انویسٹر, میں انویسٹمنٹ کر رہا ہوں ایک پرٹیکولر انڈسٹری میں یا پرٹیکولر ایگریکلچر یا کہیں پہ بھی میں انویسٹمنٹ کر رہا ہوں. کس لیے کر رہا ہوں؟ کیونکہ مجھے ٹرن اوور
زیادہ ملے. ٹرن اوور زیادہ کیسے ملے گا؟ وہ تب ملے گا جب ہمارے ہاں جی ڈی پی گروتھ ریٹ زیادہ ہو. وہ کہتے ہیں کہ انڈیا کا جی ڈی پی گروتھ ریٹ 6% ہے, چائنا کا اتنا ہے, فلانے کا اتنا ہے, ہمارا کتنا ہے, کوئی 3% ہے, یا 3 سے بھی تھوڑا سا کم ہے آج کل نا. اب جی ڈی پی گروتھ کا کم ہونا کیا شو کر رہا ہے کہ ہمارے ہاں ٹرن اوور, انویسٹر کے لیے جو ٹرن اوور ہے, جو پروفٹ ہے وہ کم ہے. مطلب کیا, پچھلے سال جو آپ کے ہاں گروتھ ہوئی تھی یا جو اس کے اگینسٹ اس سال کتنی ہے, دس از جی ڈی پی گروتھ. تو انویسٹر تب ہی آپ کے ہاں انویسٹ کرے گا جب ان کے ہاں انویسٹمنٹ جو ٹرن اوور ملک میں زیادہ ہو, کم از کم 5%, منیمم 5% ہو, تب جا کے آپ کے ہاں کیا ہوگا, انویسٹر آئے گا. سو ہائر جی ڈی پی گروتھ ریٹ فیسیلیٹ کیا کرتا ہے, انکریج کرتا ہے انویسٹر کو. کیوں؟ کیونکہ ٹرن اوور زیادہ ہوگا. تیسرا, سسٹینیبل جی ڈی پی گروتھ ریٹ, صرف ہائر نہیں, سسٹینیبل جی ڈی پی گروتھ ریٹ. سسٹینیبل جی ڈی پی گروتھ ریٹ کیسے؟ ایک 2017 میں, یعنی 17-18 جو مالی سال تھا, ہمارا جی ڈی پی گروتھ ریٹ کتنا تھا؟ 5% پلس تھا, 5.3 تھا یا 5.2 تھا, اتنا تھا. سو 5% پلس ہمارا جی ڈی پی گروتھ ریٹ تھا. اب ہمارا جی ڈی پی گروتھ ریٹ کیا ہے؟ 2.8 یا 2.9%. مطلب کیا, 5 پلس سے نیچے آ کے بلو 3% پہ آ گیا ہے ایک سال کے اندر اندر. یہ اب نارمل فلکچویشن ہے. سو انویسٹر کی انویسٹمنٹ ڈوب جاتی ہے. انویسٹر ڈز ناٹ پریفر ٹو انویسٹ ان پاکستان بیکاز اس کی انویسٹمنٹ ڈوب جاتی ہے. پہلے انویسٹمنٹ کیا کہتے ہیں 5% گروتھ تھا, اب 3% ہے, اب مزید گرے گا. تو اس کا مطلب کیا ہے, اس نے جو انویسٹمنٹ کیا ہے اس کے کاروبار میں کہ تو پروڈکٹ نہیں بیچیں گے, یا وہ جو فائنانشیل جو سرکولیشن ہونی تھی وہ تو سلو ڈاؤن ہو جائے گی. تو انویسٹر تب تک انویسٹمنٹ نہیں کرتا جب تک ہائر جی ڈی پی گروتھ ریٹ نہ ہو, جب تک سسٹینیبل نہ ہو. سسٹینیبل کیا, کنٹینیوٹی نہ ہو. اندر انویسٹر تب انویسٹمنٹ کرتا ہے جب فزیکل سیکیورٹی, یہ تو میں نے فائنانشیل سیکیورٹی کہا, فزیکل سیکیورٹی ہو. فزیکل سیکیورٹی, وار آن ٹیرر, کراچی سچویشن, بلوچستان, کہانی بنا لو. نیکسٹ, سیکیورٹی کے علاوہ ایک اور بڑا میجر پرابلم رہا ہے ہمارا, الیکٹریسٹی شارٹ فال, جو اب نہیں ہے. اب ہمارے پاس الیکٹریسٹی سرپلس میں ہے. ریممبر, ہمارے پاس بجلی اب سرپلس میں ہے. اب ہمارے ساتھ مسئلہ کیا ہے, جو ہمارا جو لائن ہے, بجلی ٹرانسمیشن لائن ہے, وہ پرانے ہیں. ان میں کیپیسٹی ہی نہیں کتنی بجلی کو وہ کیری آن کرے یا وہ ٹرانسمٹ کرے. اگر آپ اتنی بجلی چھوڑیں گے ان لائن میں تو وہ میلٹ ہو جائیں گے. ہمارے پاس اب بجلی کا مسئلہ نہیں رہا, لیکن پچھلے 10-15 سال ہمارا مسئلہ ہی یہی رہا کہ بجلی لوڈ شیڈنگ زیادہ رہی. لوڈ شیڈنگ زیادہ رہی تو آٹومیٹیکلی آپ کے انڈسٹری کو سیٹ بیک کر, سو انویسٹر نہیں آتا رہا. دین سو آپ کے ہاں انویسٹمنٹ بڑھانے کا طریقہ کار کیا ہے؟ نمبر 1, آپ نے کیا کرنا ہے, فزیکل سیکیورٹی دینی ہے, بجلی دینی جو اب ہم دے رہے ہیں. تیسرا, بجلی صرف دینی نہیں, سستی دینی ہے. مزید جی ڈی پی گروتھ کو سسٹینیبل بنانا ہوگا. جب تک آپ اس کو سسٹینیبل نہیں بنائیں گے اور ہائر نہیں بنائیں گے, انویسٹر آپ لاکھ بلاؤ نہیں آئیں گے. مزید آپ کے ہاں ایز آف ڈوئنگ بزنس ہو. ہاں, لیکن اب ہمارے لیے کیا, ہاں جو آپ کے کیا کہتے ہیں بجلی کے مسئلے حل ہوئے بیکاز آف سی پیک ہوئے ہیں, وہ آپ کو میں تفصیل میں پڑھاؤں گا اگر میں نے نہیں پڑھایا تو. یاد رکھے گا, سی پیک از اے بلیسنگ ان ڈسگائز فار دا انڈسٹریل سیکٹر آف پاکستان, یہ پروڈکشن سیکٹر آف پاکستان. صرف آپ پروڈکشن سیکٹر کو ریوائیو نہیں کرے گا بلکہ ساتھ ساتھ میں فارن انویسٹر کو بھی لے کے آئے گا. کیسے؟ سی پیک کے اندر جو انویسٹمنٹ ہے وہ ڈفرنٹ صورت میں ہے. لون بھی ہے, بی او ٹی بھی ہے, ایف ڈی آئی بھی ہے. ایسے تفصیل میں ہم بعد میں پڑھیں گے, اب صرف ہائی لائٹ کر رہا ہوں. $70 ارب, $70 بلین پلس کی
انویسٹمنٹ ہے ان پاکستان. پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑی انویسٹمنٹ، اور اس میں ود دا پیسج آف ٹائم اضافہ ہو رہا ہے. نا اب 28 ارب ڈالر چائنا کے اس $70 بلین میں 28 پاکستان میں آ بھی چکے ہیں. 28 ارب ڈالر پاکستان میں آ بھی چکے ہیں. اس کے علاوہ مزید آئیں گے. سو ایک تو چائنا انویسٹمنٹ کر رہا ہے. دوسرا ہمارے ہاں انویسٹمنٹ کون کر رہا ہے؟ دیٹ از سعودی عربیہ. 20 ارب ڈالر کی ایگریمنٹ سعودی عربیہ ہمارے ساتھ سائن کر چکا ہے. اسی طریقے سے ایران نے بھی کہا کہ ہمیں آفیشیل پارٹنر بنا دو آف سی پیک، اور ہم بنائیں گے. جس طریقے سے سعودی عربیہ انڈیا کے گروئنگ اکنامک ریلیشنز ہیں، وہ ہمیں آزادی دینے لگی ہے. یہ سچویشن ہمیں یہ اپرچونٹی پرووائڈ کر رہا ہے کہ ہم بھی اب ایران کے ساتھ کیا کریں گے؟ اکنامک ریلیشن کو انکریز کریں گے. سو ایران بھی آفیشیل پارٹنر آف سی پیک بننا چاہتا ہے، یو اے ای بھی بننا چاہتا ہے. اینڈ دیر از اے لانگ لسٹ. ٹھیک ہے، نیکسٹ. تو آپ کے ہاں فورن انویسٹمنٹ کیسے آئے گی وہ بات میں نے بتا دی. آپ کے کون سے پوائنٹس میں نے آپ کو پڑھا دیا؟ نمبر 1 کرنسی کا ایشو پڑھا دیا. دوسرا میں نے آپ کو پڑھا دیا کرنٹ اکاؤنٹ. تیسرا میں نے آپ کو پڑھا دیا دیٹ از ٹریڈ. 4 ایف ڈی آئی. 5 میں نے آپ کو پڑھا دیا دیٹ از کیا کہتے ہیں یا فورن انویسٹمنٹ. ایک اور لون. لون ہمارا میجر پرابلم ہے. لون ہمارا میجر پرابلم ہے. کیسے؟ ان 2008 میں ہم پہ جو لون کا والیوم تھا واز اراؤنڈ 6 ٹریلین روپیز. 6,000 ارب روپے قرضہ تھا. 2008 میں ہم پہ 6,000 ارب روپے قرضہ تھا، اور 2018 میں 30,000 ارب روپے قرضہ ہو گیا. 2018 میں 30,000 ارب روپے پلس ہو گیا. یعنی فرام 6,000 بلین روپیز ٹو 30,000 بلین روپیز انکریز آیا. مطلب کیا؟ فرام 6 ٹریلین ٹو 30 ٹریلین. دیر آر 1,000 بلینز ان 1 ٹریلین اضافہ ہوا. یعنی 24,000 ارب روپے پچھلے 10 سال میں ہم نے قرضہ اٹھایا. میں نے بلین کی بات نہیں کی ہے، میں روپیز کی بات کر رہا ہوں. نہیں، ایسا نہیں ہے. عمران خان کو آپ نے غلط کوٹ کیا ہے. عمران خان نے سب سے زیادہ لوگوں کو یہ یاد دلوایا ہے کہ 6,000 ارب روپے سے قرضہ بڑھ کے 30,000 ارب روپے پلس ہو گیا ہے. ابھی 31 کو ٹچ کرنے لگا ہے. ٹھیک ہے، یہ روپی کی بات ہوئی ہے، ڈالر کی نہیں. ٹھیک ہے، اب ڈالر پہ آ رہا ہوں. ہمارا جو فورن قرضہ رہا ہے وہ 2007-8 میں جو ہمارا فورن قرضہ تھا وہ ویل بلو $40 بلین تھا. وہ 40 ارب ڈالر سے نیچے تھا. جبکہ اب ہمارا فورن قرضہ جو ہے وہ کم از کم 103 ارب ڈالر پلس ہو گیا ہے. 103 ارب ڈالر پلس ہو گیا ہے فورن قرضہ. نا اب یہ قرضہ کیوں بڑھا ہے؟ یاد رکھیے گا، اسٹیٹ کب قرضہ اٹھاتا ہے، حکومت کب قرضہ اٹھا لیتی ہے. قرضے 2 قسم کے ہیں، یہ بھی یاد رکھیں. ایک تو وہ قرضہ ہے جو سینٹرل حکومت اٹھائے. دوسرا وہ قرضہ ہے جو کہ پروونشل حکومتیں اٹھائے. تیسرا وہ قرضہ ہے کہ جو اسٹیٹ آف پاکستان تو اٹھا لے، یعنی انڈیویجول. فار ایگزامپل میں نے قرضہ اٹھایا ہوا ہے. اسٹیٹ آف گورنمنٹ آف پاکستان نے قرضہ نہیں اٹھایا بلکہ انڈیویجول نے قرضہ اٹھایا. تو 2 قسم کا قرضہ ہے، جو حکومتیں اٹھائیں، دوسرا جو انڈیویجول اٹھائے. یہ تو الگ الگ چیزیں ہیں. جو سی پیک کے اندر قرضہ آ رہا ہے وہ صرف اسٹیٹ آف پاکستان قرضہ نہیں اٹھا رہا.
وہ صرف اسٹیٹ آف پاکستان قرضہ نہیں اٹھا رہا بلکہ انڈیویجول بھی اٹھا رہے ہیں. تو لوگ جو کہتے ہیں نا کہ $70 ارب کا قرضہ سارا کا سارا پاکستانی حکومت پہ, that's not true. وہ سچ نہیں ہے. اس میں سے انرجی کے کئی سارے پروجیکٹ کیا ہے, پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہے. یہ چائنا کے ساتھ ہمارے سٹیزنز کی پارٹنرشپ ہے. تو دو قسم کا قرضہ ہوتا ہے, ایک جو انڈیویجول لے لے پاکستانی انڈیویجول, ایک جو حکومت پاکستان لے لے, اب وہ سینٹرل حکومت ہو یا پروونشل حکومت ہو, یہ الگ الگ ہے. یہاں پہ جو میں قرضے کی بات کر رہا ہوں, $103 ارب پہ جو قرضہ پہنچ گیا ہے وہ حکومت پاکستان کا ہے. تو جو ہم نے قرضہ لیا ہے اس میں اضافہ 6,000 ارب روپے سے اضافہ ہوا ہے تو 30,000 ارب روپے. اور اسی طریقے سے جو کیا کہتے ہیں ڈالر میں 40 بلین سے انکریز ہو کے $2103 بلین پہ اضافہ ہوا ہے فورن میں. پہلے میں نے روپی میں کہا, انڈیجنس فورن مل کے کہا, یعنی انٹرنل اور ایکسٹرنل مل کے کہا. اب صرف فورن اور ڈالر کی بتا رہا ہوں. تو ہمارا مسئلہ اتنا بڑا قرضہ ہے ہمارا کیوں ہے؟ یاد رکھو, اسٹیٹ قرضہ کب اٹھاتا ہے, اس کی سچویشن میں اٹھاتا ہے. نمبر 1, ایک لفظ یاد رکھو, ڈیفیسٹ. جب خسارہ ہو, جب خسارہ ہو, اور خسارہ 3 قسم کا ہوتا ہے. نمبر 1, سب سے بڑا خسارہ از کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, ٹریڈ ڈیفیسٹ. جب کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہو, ٹریڈ ڈیفیسٹ ہو, اس کا مطلب کیا, آپ کو ڈالر چاہیے, آپ باہر سے قرضہ لیں گے. تو ایک تو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, دوسرا بجٹ ڈیفیسٹ, دوسرا بجٹ ڈیفیسٹ. تو یاد رکھو, پہلا لفظ ہے ڈیفیسٹ. جب ڈیفیسٹ ہو تو آپ کو قرضہ لینا پڑے گا. یعنی کیا, بجٹ میں ڈیفیسٹ کیا ہے, آپ کو بجٹ الگ الگ کلاس میں پڑھاؤں گا. جب آپ کے اسپینڈنگ زیادہ ہو دین کلیکشن, ایکسپینڈیچر زیادہ ہو کلیکشن کم ہو, از ڈیفیسٹ. دوسرا, آپ کے ایکسپورٹس کم ہے, امپورٹ زیادہ ہے. یعنی جو آپ کا جو کہتے ہیں, جو کرنٹ اکاؤنٹ سے پیسہ کا اخراج ہے, the exit of money from the current account is more and the influx is less. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ. تو جب بھی ڈیفیسٹ ہو آپ کو قرضہ اٹھانا پڑے گا, ایک. اور یہ 2 چیزیں کافی ہیں, بجٹ ڈیفیسٹ, دوسرا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ. یہ 2 منشوں کے کافی ہیں. دوسرا, اسٹیٹ قرضہ کب اٹھاتا ہے, جب آپ کے ڈالر ریزروز ڈپلیٹ کر رہے ہیں. جب آپ کے ڈالر ریزروز ڈپلیٹ کر رہے ہیں. اور ڈالر ریزروز کیوں ڈپلیٹ کرتے ہیں, جب آپ کا آؤٹ فلکس آف ڈالر زیادہ ہو, انفلکس آف ڈالر کم ہو. یعنی ملک سے ڈالر زیادہ جا رہا ہو, ملک میں ڈالر کم آ رہا ہو. 2 بڑی وجوہات میں نے بتا دی. فار ایگزامپل, ڈالر زیادہ جانے کی تھوڑی دیر پہلے میں نے ایکسپلین کیا کہ $35 ارب ہمارا بجٹ ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے, یعنی ڈالر زیادہ جا رہا ہے ملک سے. دوسرا, $12.5 ارب یا $12 ارب ہمارا کیا ہوا, 2017-18 میں لون میں چلا گیا. تو $47 ارب ڈیفیسٹ ہوا یا ڈالر پریشر آیا. ٹھیک ہے, اب واپس پیسہ کیسے آ رہا ہے ہمارے ہاں, ٹریڈ کے علاوہ جس میں ڈیفیسٹ ہے آلریڈی. یعنی امپورٹ تو ہم کر رہے ہیں, وہ زیادہ ہے, ایکسپورٹ کم ہے. ایک تو وہ ٹریڈ ڈیفیسٹ ہوا. دوسرا, لون, ہم لون لے بھی رہے ہیں, لون دے بھی رہے ہیں, لون کو پے آف بھی کر رہے ہیں along with interest, لیکن جو لون لے رہے ہیں اس سے زیادہ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. سو ایک تو ڈالر پہ تو یہ 2 بڑے پریشرز آ رہے ہیں. اب ڈالر کو سپورٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس ڈالر آتا کہاں سے, ریمیٹنسز کی صورت میں. دوسرا, انویسٹمنٹ کی صورت میں, جو کہ کم ہے. یعنی ٹوٹل ان سمپل ورڈز, جو ٹوٹل ڈالر ہمارے ہاں آ رہا ہے ملک میں وہ کم ہے جانے کے بنسبت. آؤٹ فلکس زیادہ ہے, انفلکس کم. سب جب ڈالر انفلکس کم ہو, آؤٹ فلکس زیادہ ہو, آٹومیٹیکلی یو ہیو ٹو ایکوائر لون. 2 بڑی.
ایک میں نے کہا ڈیفیسٹ, دوسرا ڈالر ڈپریسیشن آف ڈالر ریزروز, دو. تیسرا فائنانس آف پروجیکٹ, کسی بھی پروجیکٹ کو آپ جب فائنانس کرتے ہیں, جو پروجیکٹ کو فائنانس کرتے ہیں, پاکستان پروجیکٹ کو جو فائنانس کر رہا ہے, فار ایگزامپل نیلم جہلم پروجیکٹ, اس کے لیے لون ہم نے لیا, مختلف سورسز سے لیا. داسو پروجیکٹ, اس کے لیے ہم ورلڈ بینک سے لون لے رہے ہیں. دوسرا ہم لون لے رہے ہیں فرام کیا کہتے ہیں چائنا. اسی طریقے سے جو ہم بنا رہے ہیں جس ممند ڈیم, لون لے رہے ہیں ہم کہاں سے, وہ بیسیکلی لون نہیں, وہ انویسٹمنٹ ہے وہ. سو باہر کی کمپنی جب آپ کے ہاں کسی پروجیکٹ میں, فار ایگزامپل بی آر ٹی لون ہے, سوری سی پیک کے میجارٹی پروجیکٹس کیا ہے, لون ہے. فار ایگزامپل یہ جو روڈ موٹر ویز وغیرہ آپ کے یہاں بن رہے ہیں, یا جو ریلوے پروجیکٹ بنیں گے, وہ لون ہے. سو فوراً آپ کے ہاں جو لون آتا ہے وہ تین قسم سچویشن میں آتا ہے. ون, جب آپ کے ہاں ڈیفیسٹ ہو, وہ تجارتی جو کیا کہتے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہو یا بجٹ ڈیفیسٹ. دوسرا, جب آپ کے ڈالر ریزروز ڈپلیٹ کر رہے ہوں, دا ڈپلیشن آف ڈالر ریزروز. ٹو, تھرڈ, ٹو فائنانس پروجیکٹس, پروجیکٹ کو فائنانس کرنا ہو تب آپ لون لیتے ہیں. تین باتیں میں نے بتائی, فائنانسنگ اے پروجیکٹ, دوسرا that is one is financing the project, دوسرا that is کیا کہتے ہیں meeting the deficit, جو deficit ہے اس کو meet کرنا ہے. تیسرا ڈالر ریزروز کو جو ڈپلیٹ ہو رہے ہیں اس کو ہم نے دی. گڈ. نا اب ہم جو لون لیتے رہے ہیں, سب سے زیادہ لون ہم نے کب لیا ہے؟ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو میٹ کرنے کے لیے. دوسرا لون ہم نے کب لیا ہے؟ ڈالر ریزروز کو میٹ کرنے کے لیے. تیسرا بجٹ ڈیفیسٹ کو میٹ کرنے کے لیے, جو بڑا ہے, یعنی جو ڈیفیسٹ والا پورشن ہے وہ بڑا ہے, ڈالر ریزروز کو سپورٹ کرنے کے لیے وہ بڑا ہے. As compared to financing projects, loan for financing projects وہ کم رہا ہے in the past. ابھی سی پیک کے علاوہ بقیہ ہم نے کب زیادہ لیا ہے؟ جب ڈیفیسٹ ہو اس سچویشن میں. Now لون جب بھی اسٹیٹ لیتا ہے تو دو طرح کے لون براڈر ڈویژن ہے. ایک انٹرنل سورسز, دوسرا ایکسٹرنل سورسز. انٹرنل سورسز سے جب آپ لون لیتے ہیں کس سے لیتے ہیں؟ ون, اسٹیٹ بینک آف پاکستان. حکومت اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے پیسہ اٹھا لیتی ہے, اس کو واپس کرتی ہے. اسی طریقے سے کمرشل بینک سے پیسہ اٹھا لیتی ہے, اس کو واپس کرتی ہے. ٹھیک. سو انڈیجنس سورسز. لیکن یاد رکھو جب بھی ہم انڈیجنس سورسز سے لون لے رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا؟ ہمیں روپی میں لے رہے ہیں لون. کس چیز میں؟ روپی میں. اس کا مطلب کیا کہ ہم بجٹ ڈیفیسٹ کو میٹ کرنے کے لیے, جو مالی خسارہ ہمارا ہے بجٹ میں, اس کو میٹ کرنے کے لیے ہم لے رہے ہیں. دوسرا, ہم لون لیتے ہیں فورن سورسز سے. فورن سورسز سے ہم لون کس سے لے رہے ہیں؟ ون, سب سے بڑا IMF, دوسرا ورلڈ بینک, تیسرا ایشین ڈیولپمنٹ بینک, اور پھر جو بینکس ہے آف ڈفرنٹ کنٹریز. فار ایگزامپل سعودی عربیہ کی بینک ہے, اسلامک ڈیولپمنٹ بینک آف سعودی عربیہ. اسی طریقے سے کیا کہتے ہیں چائنا کا بینک ہے BRI فنڈ. BRI فنڈ, میں تم کو مار نہ دوں,
انگریز کے اوکے نہیں کروں گا میں کچھ نہیں کروں گا کچھ نہیں کروں گا اوکے ہاں اس کے بعد پھر ایک تو ہم لون لیتے ہیں انٹرنیشنل یا ریجنل مانیٹری باڈیز فار ایگزامپل آئی ایم ایف ورلڈ بینک ایشین ڈیولپمنٹ بینک دوسرا کنٹریز کے جو بینکس ہیں ان سے لون لیتے ہیں فار ایگزامپل سعودی عرب کے بینک ہے یا یو اے کے بینکس ہیں یا چائنا کے بینکس ہیں یا یو ایس کے بینکس ہیں وغیرہ ان سے ہم نے لون لے لی رائٹ سو اگر ہمیں ڈالر چاہیے تو ہم باہر کے پاس جائیں گے اگر ہمیں روپی چاہیے تو ہم انڈیجنس کے پاس جائیں گے ایک تو براڈ ڈیویژن یہ ہے یاد رکھنا دوسرا ہم فورن کے پاس کب جاتے ہیں ون when dollar is needed دوسرا when the indigenous sources are being exhausted جب اسٹیٹ بینک کمرشل بینکس کو آپ نے ایگزاسٹ کر لیا اس کے پاس مزید کیپیسٹی ہی نہیں ہے لون پرووائڈ کرنے کی تو آپ کیا کرتے ہیں باہر کے پاس جاتے ہیں تو یو opt for the external sources right now ہماری اکانومی کے سب سے بڑا پرابلم از لون دریافت کرنا سوری لون ایکوائر کرنا لون کا اتنا بڑا والیوم جمع ہونا اور اس کی وجوہات کیا ہے بتا دیے میں نے ڈیفیسٹ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ دو تیسرا یا دونوں کو الگ کر دو ایک کر دو دو پارٹس اس کی بنا دو پھر ڈپلیٹنگ فورن ریزروز یا ڈالر ریزروز تیسرا انویسٹمنٹ ان پروجیکٹس لیکن ہمارے کیس میں یہ پہلے دو کیسز زیادہ ہیں یعنی ڈیفیسٹ اینڈ ڈپلیٹنگ فورن ریزروز یہ زیادہ ہے اس کے علاوہ پھر ایسے جان چڑائیں سے دیکھیں acquiring loan is predominantly not a negative phenomenon. Loan acquire کرنا کوئی اتنا بڑا negative phenomena نہیں ہے دنیا میں ہر حکومت لون ایکوائر کرتی ہے انڈیویجول لون ایکوائر کرتے ہیں کمپنیز لون ایکوائر کرتی ہیں پروونشل گورنمنٹس یا یونٹ جن کو ہم کہتے ہیں یا اسٹیٹ جو بھی اس کو کہو وہ لون ایکوائر کرتے ہیں لیکن لون ایکوائر کرنا اور پروڈکٹیو آبجیکٹیوز فار ایگزامپل آپ کسی پروجیکٹ میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں فار ایگزامپل کسی پروجیکٹ میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اس کے لیے لون لے رہے ہیں وہ بڑا اچھا ہے لیکن جس طریقے سے ہم لون لیتے رہے ہیں موسٹلی ہم نے لون کب لیا ہے بجٹ ڈیفیسٹ ہے اس کو کم کرنا ہے لون لے لو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے اچھا کیسے کم کریں لون لے لو ڈالر ریزروز ڈپلیٹ کر رہے ہیں کیا کریں لون لے لو تو ہم ایک ویشیس سرکل میں پھنسے ہوئے ہیں ڈیٹ ٹریپ اس میں ہم پھنسے ہوئے ہیں ہر 5 سال بعد ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑتا ہے آئی ایم ایف کے پاس ہم ابھی تک کوئی 19 ٹائمز جا چکے ہیں سنس 9 ہمیں 23 ٹائمز ہمارے ایم ایف کے پاس گئے یہ فگر کنٹیسٹ نہیں کر رہا ہوں کہ کتنی بار ہم گئے لیکن 1980 آنورڈ فار شور ہم 19 ٹائمز جا چکے ہیں ابھی جو ہم ریسنٹلی گئے ہیں وہ 19 ٹائم تھا 19 بار ٹھیک ہے سو ہم ہر 5 سال بعد یا 3 سال بعد یا 4 سال بعد آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں اور ان سے ہم پیکیجز لیتے رہتے ہیں سو ہم وشیس سرکل آف ڈیٹ ٹریپ میں پھنسے ہوئے ہیں نکلنے کے طریقہ کار کیا ہے یہ چائنا بیسڈ ہمارے پروجیکٹس ہیں ان کو پروڈکٹیو بنا دو میک دا چائنا بیسڈ پروڈکٹیو کیا کہتے ہیں لون پروڈکٹیو اور پروڈکٹیو کیسے بنیں گے جب ہم اس میں کیا کہتے ہیں اس کو چینلائز کریں گے فار ایگزامپل انڈسٹری ایگریکلچر وغیرہ اس میں ہم کریں گے تو چیزیں بہتر ہوں گی اس کے علاوہ پھر دوسرا ہم نے کیا کرنا ہے دیٹ از ٹیکس کلیکشن بڑھانی ہے کیسے میں آپ کو اگلی کلاس میں پڑھاؤں گا جب تک ہم ٹیکس کلیکشن نہیں بڑھائیں گے تب تک ہمارا بجٹ ڈیفیسٹ رہے گا بجٹ ڈیفیسٹ رہے گا تو ہمیں لون لینے پڑیں گے
ایک ہی طریقہ ہے سب سے فائنل سولوشن از کہ ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ ہمیں ہر صورت میں ہمیں ہر صورت میں ٹیکس کلیکشن بڑھانی پڑے گی. جب تک ہم یہ نہیں بڑھائیں گے تب تک ہمارا ایشو چلتا رہے گا. اچھا فی الحال یہ کافی ہمیں بجٹ ڈیفیسٹ آپ کو اگلی کلاس میں پڑھاؤں گا. 2-3 کوشچن صرف لوں گا, مزید نہیں. جی ڈی پی وغیرہ میں آپ لوگوں کو اگلی کلاس میں پڑھاؤں گا. یہ فی الحال جی ڈی پی انکریز اس ریزن سے کیا مطلب چائنا کرنسی, وہ میں آپ کو کرنسی وار الگ ہمارا ٹاپک ہے, وہ ہم تفصیل میں پڑھیں گے. ہاں وہ آپ کو میں جو اوور آل اکانومی پہ اوور آل ایک ریفارمس کا وہ پڑھاؤں گا, وہ آپ کو میں بعد میں پڑھاؤں گا. ابھی جو میں نے پڑھایا ہے اس میں آپ لوگوں کی جو کوشچنز ہیں وہ پوچھیں. ڈیفیسٹ کے 2 قسم کیا ہیں؟ ون از بجٹ ڈیفیسٹ, دوسرا دیٹ از کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, تیسرا ٹریڈ ڈیفیسٹ. لیکن ٹریڈ ڈیفیسٹ جو میں نے کہی تھی تو اس کا مطلب کیا ہے؟ دیٹ ایز ڈالر ڈپلیٹنگ ریزرو. جی ڈی پی ہمارا ہر سال ڈکریز نہیں کرتا, لیکن 2013 سے لے کے 2018 کے درمیان میں جی ڈی پی میں ہمارا گروتھ ہوا ہے. فار ایگزامپل 2012-13 میں جو ہمارا جی ڈی پی تھا وہ اراؤنڈ 3 تھا, اور وہ جی ڈی پی بڑھ کے 5.7 یا 8% پہ پہنچ گیا تھا. 5.7-8% پہ پہنچ گیا تھا. اب دوبارہ وہ کم ہوا ہے. نیکسٹ کلاس کا وہ ہو جائے گی. اچھا ہماری بجلی کیسے پوری ہو گئی ہے؟ دیکھیں آپ کو ایک منٹ ذرا آرام سے, اتنی جلدی جلدی آپ لوگ کوشچن کر رہے ہیں. فار ایگزامپل میں آپ کو بڑے بڑے بتا دوں کیا ہوا ہے. نیلم جہلم پروجیکٹ آپ کا آپریشنل ہو گیا ہے. اسی طریقے سے آپ کے کیا کہتے ہیں ترک میں 2 کول پروجیکٹس 330 میگا واٹ کے آپریشنل ہو گئے ہیں. اسی طریقے سے 1200 میگا واٹ 1100 میگا واٹ کا ایک اور کول پروجیکٹ آپریشنل ہوا ہے. اسی طریقے سے 1300 میگا واٹ کا ایک اور یہ پنجاب میں آپریشنل ہو گیا. اسی طریقے سے پورٹ قاسم میں ایک کول پروجیکٹ آپریشنل ہوا ہے. اسی طریقے سے اور کئی سارے پروجیکٹس ہیں. تو ہاں کیا کہتے ہیں K4 آپریشنل ہوا ہے وغیرہ. So much more.